وزیر اعظم عمران خان نے غربت مٹاؤ پروگرام کے لیے 4 کروڑ 20 لاکھ ڈالر قرض لینے کی منظوری دے دی۔ غربت مٹاؤ پروگرام کے لیے قرض عالمی بینک سے لیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اقتصادی مشاورتی کونسل کا اجلاس ہوا، جس میں وفاقی وزراء سمیت اقتصادی مشاورتی کونسل کے ممبران نے شرکت کی۔ اجلاس میں وزیر اعظم نے عالمی بینک سے غربت مٹاؤ پروگرام کے لیے 4 کروڑ 20 لاکھ ڈالر قرض لینے کی منظوری دی، جبکہ نیا پاکستان منصوبے کے لیے 5 ارب روپے مختص کرنے کی منظوری بھی دی گئی۔ اجلاس میں حکومت کے پہلے 100 دنوں کی کارکردگی کا جائزہ لینے سمیت تعلیم، صحت کے حوالے سے بھی فریم ورک تشکیل دیا گیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں نوکریوں اور برآمدات بڑھانے کی حکمت عملی بھی بنائی گئی۔ دفاعی مصنوعات کی 10ویں بین الاقوامی 4 روزہ نمائش کا آغاز کل منگل کے روز سے کراچی ایکسپو سینٹر میں ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان نمائش کا افتتاح کریں گے۔ منتظمین کے مطابق نمائش کے موقع پر مختلف اہم سرگرمیاں، دفاعی ٹیکنالوجی کے مظاہرے، عالمی سیمینار اور بری بحری اور فضائی کانفرنسز کا انعقاد بھی کیا جائے گا۔ آئیڈیاز 2018 میں کراچی شو انسداد دہشت گردی کا مظاہرہ، نیٹ ورکنگ اور کمپنیوں کے مابین تجارتی روابط اور کمپنیوں اور حکومتی سطح پر امور طے ہوں گے۔ آئیڈیاز 2018 میں دنیا بھر سے دفاعی صنعت اپنی مصنوعات اور ٹیکنالوجی کو پیش کرے گی۔ اس موقع پر اعلیٰ سرکاری اور دفاعی مندوبین اور تجارتی وفود آئیڈیاز 2018 میں شرکت کریں گے۔ ان خیالات کا اظہار ایکسپو سینٹر میں نمائش کے حوالے سے ایک بریفنگ میں ڈیفنس ایکسپورٹ پروموشن آرگنائزیشن، وزارت دفاع کے حکام نے کیا۔ بریگیڈیئر وحید ممتاز، طارق محمود، طاہر انور، بریگیڈیئر علی عامر حیدر، بریگیڈیئر عابد علی، ڈی آئی جی ٹریفک ایسٹ جاوید علی مہر اور ظہیر نصیر، چیف آپریٹنگ آفیسر بدر ایکسپو سولوشنز بھی بریفنگ میں موجود تھے۔ نمائش کا عظیم الشان افتتاح 27 نومبر کو کیا جائے گا، جو کہ 30 نومبر تک جاری رہے گی۔ نمائش کے ابتدائی 2 روز مقامی و عالمی مندوبین، تجارتی وفود وغیرہ کے درمیان کاروباری اشتراک کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ اس موقع پر انٹرنیشنل سیمینار بھی ہوگا، جس میں ابھرتے ہوئے عالمی اور خطے کے نئے عسکری چیلنجز میں پاکستان کے کردار پر بھی بات کی جائے گی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ آئیڈیاز 2018 کے حوالے سے پاکستان پوسٹ آفس 10 روپے مالیت والا خصوصی اور یادگاری ٹکٹ بھی جاری کرے گا۔ اس موقع پر 2 روسی نیول جہاز بھی پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس نمائش میں پاکستان کی جدید دفاعی ساز و سامان، گلوبل انڈسٹریل سولوشنز، پاکستان آرڈیننس فیکٹری، ملٹری وہیکلز ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اسٹیبلشمنٹ، شبلی الیکٹرانکس، یونیورسل سمارٹ ملٹری سسٹمز اور داؤدسن آرمری بھی ہیں۔ ان کا بھی افتتاح کیا جائے گا اور نمائش میں انہیں مزید اجاگر کیا جائے گا۔ آئیڈیاز 2018 میں گزشتہ تمام آئیڈیاز کے مقابلے میں زیادہ جگہ کمپنیوں نے اپنی مصنوعات کو اجاگر کرنے کے لیے حاصل کی ہے، جبکہ اس بار عالمی وفود اور نمائش کنندگان کی تعداد بھی دیگر سابقہ آئیڈیاز سے زیادہ ہے۔ کراچی ایکسپو سینٹر کو اس کی گنجائش کے مطابق مکمل طور پر کمپنیوں نے بکنگ کے لیے حاصل ککیا۔ اس میں 522 نمائش کنندگان کا تعلق، جن میں پاکستان اور 51 اور ملک شامل ہیں۔ تجارتی وفود کے علاوہ 51 ملکوں سے 262 اعلیٰ سطح کے مندوبین بھی نمائش کا دورہ کریں گے۔ چین، چیک ریپبلک، فرانس، جرمنی، اٹلی، اردن، پولینڈ، روس، جنوبی کوریا، ترکی، عرب امارات، یوکرین اور امریکہ نے اپنے خصوصی پویلین قائم کیے ہیں۔ اس موقع پر ڈی آئی جی ٹریفک ایسٹ جاوید علی مہر نے بھی خطاب کیا اور متبادل ٹریفک پلان کے منصوبے کے بارے میں بتایا۔ کراچی کے شہریوں کے لیے 29 نومبر کو نشان پاکستان سی ویو پر ایک شاندار شو کا اہتمام بھی کیا گیا ہے، جبکہ 30 نومبر کو عوام نمائش میں شرکت کر سکیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آئیڈیاز پاکستان کی نمائش ہے اور کراچی کے شہری دنیا بھر سے آنے والے تمام شرکاء کو اور مندوبین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔